السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ آج کا ہمارا سبق ہے سورۃ الانبیاء آیت نمبر 87 سے 90 تک کا ترجمہ۔ انبیاء علیہ السلام پر بھی بڑے بڑے مشکل وقت آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی ان کو کئی طرح پہ آزمایا۔ جب ان پر آزمائش آئی تو انہوں نے کیا کیا، آئیے دیکھتے ہیں ان آیات میں، چلتے ہیں ترجمے کی جانب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَظَنُّونِ إِذ ذَّهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے نینوا کا علاقہ، یہ عراق میں ہے۔ انہوں نے اپنی قوم کو دعوت دی، قوم نہ مانی تو قوم سے ناراض ہو کے چلے گئے۔ کہنے لگے کہ 3 دن کے اندر تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا۔ عذاب آ گیا۔ جب عذاب آیا، قوم نے عذاب آتا دیکھا، سارے گھروں سے نکلے، میدان میں جمع ہو گئے اور اللہ کے حضور گڑ گڑانے لگے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی گریہ زاری مان لی اور عذاب واپس چلا گیا۔ یہ صرف ایک ہی قوم ہے جس پر آیا ہوا عذاب واپس گیا ہے۔ اب عذاب تو آیا نہیں۔ یونس علیہ السلام نے کہا تھا کہ تمہارے اوپر عذاب آئے گا۔ اب وہ اس پریشانی میں کہ میں اب لوگوں کے پاس کیسے جاؤں گا، تو وہ وہاں سے چلے گئے، علاقہ چھوڑ کے اور کسی طرف چلے گئے۔ اب کدھر گئے؟ وہ جدھر جا رہے تھے ان کے راستے میں کوئی دریا ہوگا، کوئی کشتی ہوگی جس پر انہیں سوار ہونا تھا۔ اب جو یونس علیہ السلام کا علاقہ ہے، نینوا کا علاقہ، اس کے مشرق میں ایک دریا ہے، ایک مغرب میں دریا ہے۔ مشرق میں دریائے دجلہ ہے اور مغرب میں فرات ہے۔ اب یا تو وہ دجلہ کی طرف گئے ہوں گے یا فرات کی طرف گئے ہوں گے، اس کے بارے میں کہیں کوئی تذکرہ موجود نہیں ہے۔ جب وہ چلے گئے، آگے انہیں ایک کشتی میں سوار ہونا تھا۔ کشتی میں سوار ہوئے، کشتی پہلے ہی بھری ہوئی تھی تو کشتی ڈگمگانے لگی۔ کشتی والوں نے سوچا کہ ہماری کشتی میں کوئی ایسا آدمی سوار ہے کہ جو اپنے مالک کی نافرمانی کر کے آیا ہوا ہے، تو قرا ڈالتے ہیں، جس کے نام قرا نکلتا ہے اس کو نکال دیں گے کشتی سے۔ قرا ڈالا تو قرا سیدنا یونس علیہ السلام کے نام نکل آیا۔ اب 3 بار انہوں نے قرا ڈالا، قرا بار بار انہی کے نام پر آئے تو انہیں پھر کشتی سے نکال دیا گیا۔ یونس علیہ السلام جیسے ہی پانی میں گئے، آگے مچھلی تیار تھی، بہت بڑی مچھلی جسے عربی میں حوت کہتے ہیں، تو اس مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لیا۔ اب یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، اب مچھلی کے پیٹ میں اپنے رب سے فریاد کرتے ہیں، کن کلمات کے ساتھ جن کا ذکر اس آیت میں ہے۔ رب کبریہ فرماتے ہیں وَظَنُّونَ، اور یاد کرو مچھلی والے کو، نون مچھلی کو کہتے ہیں، اور ذنون زا والا، النون مچھلی، وَظَنُّونِ اور مچھلی والا، اور یاد کرو، ذکر کرو مچھلی والے کا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ غصے میں چلا گیا۔ اِذ ذَهَبَ، وہ چلا گیا، مغاضباً، غصے کی حالت میں۔ اب اس غصے سے کہ میں نے قوم کو کہا تھا تمہارے اوپر عذاب آئے گا، عذاب تو آیا نہیں۔
فظن أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، اب وہ چلے گئے تو ان کا کیا خیال تھا کہ ہم ان کا امتحان نہیں لیں گے، ہم ان کو آزمائش میں نہیں ڈالیں گے۔ فظن، تو ظن، اس نے گمان کیا، اس نے سوچا، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، ان یہ کہ لن ہرگز نہیں، نقدر یہ لفظ ہے نقدرو، قادرہ یقدرو، قادرہ وہ اختیار رکھتا تھا، یقدرو وہ اختیار رکھتا ہے، اور نون لگا دیں تو نقدرو ہم اختیار رکھتے ہیں۔ اس کے معنی اختیار رکھنا بھی، اس کے معنی تنگی کرنا بھی ہے۔ وہ قرآن مجید کی ایک آیت ہے نا، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، اللہ تبارک و تعالیٰ جس کا چاہتے ہیں رزق وسیع کر دیتے ہیں، اور اس کے مقابلے میں لفظ آیا یقدر، اور جس کا چاہتے ہیں تنگ کر دیتے ہیں۔ تو یہاں اس کے معنی ہے تنگ کرنا، گرفت کرنا۔ أَلَّن نَقْدِرَ، ویسے یہ لفظ ہے نقدر، را کے اوپر پیش آتی ہے، اکٹھا پڑھیں گے تو یہ اس کے اوپر زبر آ جائے گی، یہ فعل مضارع منصوب ہو جائے گا۔ لن نقدر، ہم ہرگز تنگی نہیں کریں گے۔ فظن، تو اس نے گمان کیا، أَلَّن نقدر، کہ ہم اس پر ہرگز تنگی نہیں کریں گے، اس کی گرفت نہیں کریں گے۔ علیہ، علی پر، ہی اس، علیہ اس پر، أَلَّن نقدر علیہ کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے۔ یعنی اللہ تبارک، کیا اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ میرے جانے پر، قوم کو چھوڑ کر چلے جانے پر میری جواب طلبی نہیں کریں گے، مجھ سے نہیں پوچھیں گے، ناراض نہیں ہوں گے؟ اب جب چلے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو پوچھنا ہی تھا کہ ایک پیغمبر ہے اور بغیر اجازت کے، اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر علاقہ چھوڑ دے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پوچھ گچھ تو ہوتی ہے۔ اب پوچھ گچھ ہوئی، مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ڈال دیا امتحان میں۔ فنادا فی الظلمات، فنادا پھر انہوں نے پکارا، پھر نادا اس نے پکارا، یونس علیہ السلام نے پکارا، فی الظلمات، فی میں، الظلمات ظلمت اندھیرا، ظلمات جمع ہے، اندھیروں میں پکارا۔ یونس علیہ السلام نے اندھیروں میں اپنے رب کو پکارا۔ اندھیرا کس کا؟ پانی کی تہوں کا اندھیرا۔ اب سمندر ہے یا دریا ہے، کتنی گہرائی میں ہے، اور پانی کی لہروں کا اندھیرا، پھر مچھلی کے پیٹ کا اندھیرا، مچھلی کے اوپر کتنے پردے ہوں گے، ان کا اندھیرا۔ اور ان اندھیروں کے اندر سیدنا یونس علیہ السلام نے پکارا، کیا کہا؟ اللہ الہ الا انت، کیا ہے میرے رب، تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ ان یہ کہ لا نہیں ہے، الہ معبود، الا مگر، انت تو ہی، اللہ الہ الا انت کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، سبحانک، سبحانک تو پاک ہے، سبحانہ پاکیزگی ہے، کا تیرے لیے، یعنی اللہ تیرے اندر کوئی کمی نہیں ہے، تو ہر قسم کی کمی سے، کمزوری سے، نقص سے پاک ہے، مبرہ ہے۔ اور اس کے مقابلے میں انی کنت من الظالمین، انی، انا بے شک، انی بے شک میں، کنتو ہوں، انی کنتو بے شک میں ہوں، من الظالمین من سے، الظالمین ظالم، ظالموں سے، ظالم کی جمع ظالمین، یہ جری حالت میں ہے من کی وجہ سے، اگر من نہ ہو تو لفظ ہوتا ہے ظالمون، من آنے کی وجہ سے ظالمین۔
انی کنت من الظالمین، حقیقت ہے کہ میں ہی ظالموں سے ہوں، یعنی غلطی میری ہے، جرم میرا ہے۔ وَظَنُّونِ، اور تذکرہ کیجئے مچھلی والے کا، اِذ ذَهَبَ مُغَاضِبًا، جب وہ چلا گیا غصے کی حالت میں، فَظَنَّ، تو سمجھا اس نے، أَلَّن نَقْدِرَ عَلَيْهِ، کہ ہم اس پر تنگی نہیں کریں گے، ہم اس پر گرفت نہیں کریں گے۔ فَنَادَى، پھر پکارا اس نے، فِي الظُّلُمَاتِ، اندھیروں میں، اللہ الہ الا انت، یہ کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے تیرے، سبحانک، تو پاک ہے، انی کنت من الظالمین، حقیقت ہے کہ میں ہی ظالموں سے ہوں۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے اندھیروں میں، مچھلی کے پیٹ میں یہ دعا پڑھتے ہیں، اس بات کا اقرار کرتے ہیں، اللہ تیرے علاوہ مجھے اس مشکل سے، اس مصیبت سے، اس پریشانی سے نجات دلانے والا کوئی نہیں ہے۔ کیوں کوئی نہیں ہے؟ کہ الہ تو ہے، تیرے علاوہ جب الہ کوئی نہیں ہے تو اس مشکل سے کوئی نکالنے والا بھی کوئی نہیں ہے۔ میری غلطی ہے، میرا جرم ہے، اللہ تو ہر قسم کی غلطی سے، ہر قسم کے نقص سے، کمی سے، کمزوری سے اللہ تو مبرہ ہے، تو پاک ہے۔ سیدنا یونس علیہ السلام مچھلی کے اندر یہ اب کلمات پڑھتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور فرمایا، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، پھر استجبنا، استجاب، اس نے قبول کیا، استجبنا، ہم نے قبول کر لیا، لہو، اس کے لیے، فاستجبنا لہو، تو پھر ہم نے اس کی دعا قبول کر لی، اس کی ریکویسٹ قبول کر لی، وَنَجَّيْنَاهُ، اور نجینا، نجا، اس نے نجات دی، نجینا، ہم نے نجات دی، اس کو، وَنَجَّيْنَاهُ، اور ہم نے نجات دی اسے، من الغم، من سے، الغم، غم، من الغم، غم سے۔ رب کبریا فرماتے ہیں کہ ہم نے سیدنا یونس علیہ السلام کی فریاد قبول کر لی اور ہم نے اسے اس غم سے نجات دے دی۔ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، وَكَذَلِكَ، اور ایسے ہی، ننجی، نجا، اس نے نجات دی، ینجی، وہ نجات دیتا ہے، اور یا کی جگہ پر نون لگا دیں، ننجی، ہم نجات دیتے ہیں، المومنین، مومنوں کو، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، ایسے ہی ہم مومنوں کو نجات دیتے ہیں۔ یعنی جو بھی مومن شخص ہے جب وہ مشکل میں ہو اپنے رب سے فریاد کرے تو جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو غم سے نجات دے دی، ایسے ہی وہ اپنے مومن بندوں کو نجات دیتا ہے۔ تو اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھیے یونس علیہ السلام کس قدر مشکلات میں ہیں، ذرا تصور کریں ان کی مشکلات کو، کہ پانی کی گہرائیاں اور پھر مچھلی کا پیٹ، اور مچھلی کے پیٹ سے نکلنا کوئی آسان بات ہے؟ کوئی تصور کر سکتا ہے کہ میں مچھلی کے پیٹ سے باہر آ جاؤں گا؟ لیکن اس مشکل حالات میں بھی سیدنا یونس علیہ السلام نے اپنے رب سے امید نہیں توڑی۔ تو ہمارے لیے سبق ہے کہ کتنے بھی حالات مشکل آ جائیں، گھریلو ہوں یا بیرونی مسائل ہوں، کتنے بھی مصیبتیں کے پہاڑ آ جائیں، ہر طرف اندھیرا ہی نظر آتا ہو، تو پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے امید نہیں توڑنی۔
یہ یقین رکھنا ہے کہ میرا رب مجھے ضرور ان مشکلات سے نجات دلائے گا۔ یہ اندھیرے سدا نہیں رہتے، آخر رات نے جانا ہوتا ہے، دن نے آنا ہوتا ہے۔ تو ہمیشہ اپنے رب سے پر امید رہیے، کبھی نا امید نہ ہوئیے۔ اب اس کے بعد تذکرہ ہوتا ہے سیدنا زکریا علیہ السلام کا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام کا علاقہ ہے فلسطین کا۔ سیدنا زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو گئے، اولاد نہیں ہے، بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے، اولاد نہیں۔ آخر کار پھر نا امید نہیں ہوئے اپنے رب سے، بوڑھے ہو گئے، ہڈیاں کمزور ہو گئیں، سر سفید ہو گیا، بیوی بانجھ ہے، لیکن اپنے رب سے نا امید نہیں ہے، اپنے رب سے دعا کرتے ہیں اور اس بات کا بھی اقرار کرتے ہیں کہ اے میرے رب، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے سر نے تو میرے بڑھیپے کا اعلان کر دیا ہے اور بیوی میری بانجھ ہے، اس کے باوجود میں تو اس سے اولاد مانگتا ہوں۔ قربان جائیں زکریا علیہ السلام کا اپنے رب پر اعتقاد کہ رب وہ ذات ہے جو ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتی ہے۔ اس یقین کے ساتھ دعا کی اور رب نے واقعی ناممکن کو ممکن بنا دیا۔ ہمارے لیے بھی اگر کوئی مسائل ہوں، پریشانیاں ہوں، تو اپنے رب کا دامن نہ چھوڑیں۔ ہمارے ہاں کوئی کسی کی اولاد نہ ہو، 2-4 مہینے پڑ جائیں، سال 2 گزر جائیں تو پریشانی کھڑی ہو جاتی ہے، بھاگتے ہیں، پھر ڈاکٹروں کے پاس جانا چاہیے، علاج کروانا چاہیے، یہاں سے نہ ہوا پھر پیروں کے پاس، درباروں کے پاس، کبھی کسی ملنگ کے پاس، کبھی کسی دربار پر۔ نہیں، علاج کروائیں اپنا اور مانگے رب سے، رب کے علاوہ کوئی اولاد دینے والا نہیں ہے۔ اگر کوئی اولاد دینے والا ہوتا تو زکریا علیہ السلام کو کیا ضرورت تھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کرنے کی؟ اپنے لیے بیٹا خود ہی بنا لیتے۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے فریاد کی۔ کیا کہتے ہیں؟ وَزَكَرِيَّا، رب کبریا فرماتے ہیں، اور یاد کرو زکریا علیہ السلام کو، جب نادا، اس نے پکارا، اس نے آواز دی، ربہ، اپنے رب کو۔ زکریا علیہ السلام نے پکارا تو کس کو پکارا؟ اپنے رب کو۔ کیا کہتے ہیں؟ ربی، اے میرے رب۔ کیا لفظ ہے یہ؟ ربی، اے میرے رب، لا تذرنی، لا نا، تذر تو چھوڑ، وزارا یزرو، وزارا اس نے چھوڑ دیا، یزرو وہ چھوڑتا ہے، اور تازارو تو چھوڑتا ہے۔ اب اس کے شروع میں لا لگا کے آخری حرف کو ساکن کر دیں، لا تذر تو معنی ہوں گے نہ چھوڑ۔ ربی، اے میرے رب، لا تذر نہ چھوڑیے، نی مجھے، فردن اکیلا، رب لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑ۔ وانت خیر الوارثین، اور انت تو ہے، خیر الوارثین، یعنی وارثوں میں سے بہترین وارث ہے اللہ۔ جتنے بھی وارث ہیں ان میں سے تو بہترین وارث ہے، اور تجھ سے ہی میں فریاد کرتا ہوں کہ مجھے اکیلا نہ چھوڑ، مجھے بیٹا عطا کر دے۔ وزکریا، اور یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، جب پکارا اس نے اپنے رب کو۔ کیا کہا؟ ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، اور تو ہی بہترین وارث ہے۔ اصل وارث تو اللہ ہی ہے، جب کوئی نہیں ہوگا، یہ دنیا سے سب لوگ چلے جائیں گے تو پھر اس کا وارث کون ہوگا؟ اللہ ہی وارث ہوگا۔ رب ذوالجلال فرماتے ہیں فاستجبنا لہ، فاتو استجبنا، استجابا اس نے قبول کر لیا، استجبنا ہم نے قبول کر لیا، لہو اس کے لیے، فاستجبنا لہو تو ہم نے ان کی دعا قبول کر لی، وَوَهَبْنَا، اور وَهَبْنَا، وَهَبَ
اس نے عطا کیا، وہبنا ہم نے عطا کیا، ہم نے دے دیا، لہو لا کو، ہو اس، لہو اس کو، یحییٰ وَوَهَبْنَا لَهُ یحییٰ، تو ہم نے اسے یحییٰ عطا کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیٹا بھی دیا اور اس کا نام بھی رکھ دیا۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، بیوی بائیں تھی اس کو بھی درست کر دیا۔ وَأَصْلَحْنَا، اصلح اس نے درست کر دیا، اصلحنا ہم نے درست کر دیا، ہم نے صحیح کر دیا، تندرست کر دیا، لہو اس کے لیے، زوجہ اس کی بیوی کو، اس کی بیوی کو بھی صحیح کر دیا۔ وزکریا، اور یاد کیجئے زکریا علیہ السلام کو، اذ نادا ربہ، جب اس نے پکارا اپنے رب کو، ربی لا تذرنی فردا، اے میرے رب مجھے اکیلا نہ چھوڑیے، وانت خیر الوارثین، اور تو بہترین وارثوں میں سے ہے۔ فاستجبنا لہ، تو قبول کر لیا ہم نے اس کی دعا کو، اور وہبنا دیا ہم نے لہو اس کو، یحییٰ علیہ السلام، وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور اس کی بیوی کو بھی تندرست کر دیا۔ یہ ہے زکریا علیہ السلام کی فریاد اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے منظوری۔ اس آیت میں ہمارے لیے سبق ہے، اولاد چاہیے تو ایک ہی در ہے، وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، جو ضروری علاج ہے، علاج معالجہ کرائیے، کیجئے، لیکن اپنی فریاد صرف اور صرف اپنے رب سے کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی اور اولاد دینے والا نہیں ہے۔ تو یہ قرآن کی آیات ہمارے لیے سبق ہے، رہنمائی ہے کہ ہمیشہ اپنے رب سے اپنا تعلق جوڑے رکھیے۔ کوئی بھی مشکل آ جائے، کوئی بھی پریشانی ہو، اپنے رب سے فریاد کیجئے، دن کے وقت کیجئے، رات کیجئے، صبح کیجئے، شام کیجئے، جب دل میں آئے کیجئے۔ وہ تو کہتا فرماتا ہے، ادعونی استجب لکم، مجھے پکاریے میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، وہ تو ہمارے انتہائی قریب ہے، جو قریب ہے، جو کہتا ہے کہ مجھ سے پکارو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا، اسی سے مانگیے۔ وما توفیقی الا باللہ، والسلام۔